السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کا مقصد کسی مذہب کو تنقید پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک فرضی کہانی ہے۔ دوستو، دنیا تباہ ہو چکی تھی اور جنگ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اب کوئی انسان باقی نہیں رہا تھا۔ رہی صحیح کسر سونامی، طوفانوں، زلزلوں اور بیماریوں نے پوری کر دی تھی۔ نظام حیات سے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ زندگی کی تباہی کی صورت میں نکلا تھا۔ ایٹمی تباہ کاری نے نسل انسانی کو فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پوری دنیا میں شاید واحد وہ زندہ بچا تھا، پتہ نہیں وہ کیسے بچ گیا تھا۔ اسے اپنی زندگی کا احساس نہیں تھا، وہ خود کو مردہ سمجھ رہا تھا۔ دماغ چیخ چیخ کر کہتا تھا، اتنی بڑی تباہی میں تم زندہ کیسے بچ گئے؟ شہر کے شہر کھنڈر بن چکے تھے، فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ زمین پر صرف تباہ شدہ سڑکیں، برباد پل، جلتی سلگتی عمارتیں، گاڑیوں کے پرزے اور مردہ جسم ہی رہ گئے تھے۔ ان سب کے درمیان اسے جینا تھا۔ اس کا نام ایڈورڈ تھا اور وہ ایک ہواباز تھا۔ اس نے کتنی مہارت سے دشمنوں کے بڑے بڑے شہروں کو چشم زدن میں سوائے ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ آخری بار جب کہ وہ ایک شہر پر مہلک بمبوں کی بارش کر رہا تھا، اس کے جہاز کو اینٹی ایئر کرافٹ گن سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کا جہاز کلا بازیاں کھاتا ہوا زمین کی طرف آ رہا تھا۔ تب اس نے پیراشوٹ کے ذریعے کود کر اپنی جان بچائی تھی۔ وہ جس علاقے میں گرا تھا وہ شہر کا پہاڑی حصہ تھا۔ یہ دشمنوں کا علاقہ تھا، اس لیے وہ پہاڑی کے ایک غار میں، جو کہ انتہائی گہرائی میں واقع تھی، چھپ گیا تھا۔ آج 2 ماہ بعد وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ زندہ کیسے بچ گیا تھا، اور صرف وہ ہی کیوں بچ گیا تھا۔ ان سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اس وقت جس جگہ موجود تھا یہ کوئی دیہاتی علاقہ تھا۔ شاید اس کے بچنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بھاگتے بھاگتے کسی گاؤں میں آ نکلا تھا۔ اسے کھانے کی طلب ہو رہی تھی۔ اس کے گرد و پیش ہزاروں انسان مردہ پڑے تھے، گلیوں میں، کوچوں میں، دکانوں میں اور آس پاس مکانوں میں۔ پچھلے دنوں وہ ان میں سے کئیوں کا گوشت کھا چکا تھا، پر ہوش و حواس بحال ہونے کے بعد اب اسے مردہ گوشت سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گیا اور بازار کا نظارہ کرنے لگا۔ نظارے کی کوئی چیز نہیں تھی، پر وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اس قدر خاموشی کہ دل پھٹ جائے۔ اس دن اسے آواز کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ خاموشی کس قدر جان لیوا ہوتی ہے وہ اچھی طرح جان گیا تھا۔ اسے ایک عجیب خیال آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس اکیلی دنیا کا وہ تنہا مالک ہے۔ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، جہاں چاہے مکان بنوا سکتا ہے۔ کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں، قانون کی پابندیاں نہیں، پولیس کا ڈر نہیں۔ اس وقتی خوشی سے اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہونے لگا۔ اسے کوئی آواز سنائی دینے لگی۔ وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو بہت زخمی حالت میں تھا۔ دور پہاڑیوں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے ہزاروں وحشی مل کر گیت گا رہے ہوں۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پہاڑیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ دھیرے دھیرے پہاڑ کی چوٹیوں پر عجیب خلقت انسان نظر آنے لگے۔ ان کی تعداد بلا شبہ لاکھوں میں تھی۔ ایڈورڈ نے کانپتے ہاتھوں سے لکھا، یہ کون ہے؟ جبکہ دوسرا شخص جس کا نام جیبک تھا، جیبک کے منہ سے آواز نکلی، منگول۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، مقدس کتابوں میں یاجوج ماجوج کا ذکر تم نے پڑھا ہوگا، شاید یہ وہ ہوں۔ یاجوج ماجوج ہر شے کو مارتے کاٹتے آ رہے تھے۔ اچانک جیبک پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ چینک کر بولا، ایڈورڈ دور ہٹو کلارا سے، میری آخری خواہش یہی ہے کہ مرنے سے پہلے کلارا سے ملوں۔ ایڈورڈ غصے سے اسے گھورنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا آخری انسانوں کے بیچ انسانی تہذیب کی ان آخری لمحات میں زن کی خاطر لڑائی ہونے کو ہے؟ ایڈورڈ نے بند پیپوٹوں کے ساتھ لکھا، میں خوب نیند کرنا چاہتا ہوں اور اٹھنے کے بعد خوب باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کلارا کسمسانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، اس کی آواز نقاہت بڑی تھی، تم کون ہو؟ ایڈورڈ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔
وہ تسلی کا ایک لفظ بولنے سے قاصر تھا۔ ایڈورڈ آخری انسان کی خواہش میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ زمین پر ڈھکے گیا، اس کا منہ خاک آلودہ ہو رہا تھا۔ وہ کلارا کی چیخیں سن رہا تھا۔ یاجوج ماجوج قریب آ گئے تھے۔ ایڈورڈ نے جیب سے چھوٹی سلاخ نکالی اور زمین پر کچھ لکھنے لگا۔ یاجوج ماجوج کے قدموں سے زمین لرزنے لگی تھی۔ وہ بے ہنگم چیخیں مار رہے تھے۔ انہوں نے پل بھر میں ان تینوں کی تکہ بوٹی کر دی۔ اچانک ان میں سے ایک کی نظریں زمین پر لکھے حروف پر پڑی۔ وہ چیخ چیخ کر باقیوں کو بتانے لگا۔ ایک بوڑھا آدمی جس کے چہرے سے تجربہ چھلکتا تھا آگے آیا اور زمین پر لکھے حروف پڑھنے لگا۔ تحریر پڑھ کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ باقی وحشی چیخ چیخ کر اس سے حروف کا مطلب پوچھنے لگے تھے، لیکن اس نے انہیں من گھڑت معنی بتا کر مطمئن کر دیا۔ اصل حقیقت وہ سمجھتا تھا۔ زمین پر لکھے لفظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اے نئی تہذیب والو، اپنی ابتدا جنگ اور خون سے نہ کرنا، ورنہ تمہاری تہذیب بھی مٹ جائے گی جیسی ہماری تہذیب فنا ہو گئی اور وہ خون سے ابتدا کر چکے تھے۔